ناول دھڑکن بائے رانیہ مہر ایپیسوڈ 1۔ لاہور کا پوش علاقہ، یہاں کا دارالامان بہت مشہور ہے۔ بہت سی بے سہارا لڑکیوں کا آسرا یہ دارالامان ہے۔ بہت سی لڑکیوں نے حالات اور اپنی بے بسی سے تنگ آ کر اس دارالامان میں پناہ لی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس ٹھکانے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، وہ ٹھکانہ ان کی زندگی کو عذاب بنا دے گا۔ یہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لاہور کے پوش علاقے میں موجود دارالامان، جو دن کی روشنی میں لڑکیوں کے لیے بہترین ٹھکانے کی نمائش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دارالامان ایک دندل ہے۔ یہاں جو ایک بار آ جائے اس کے لیے وہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ دارالامان رات کے اندھیرے میں ایک کوٹھا ہے۔ یہاں بے حیا بے شرم لوگ اپنی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہاں موجود لڑکیاں اپنی بے بسی سے مجبور ہو کر اپنا آپ پیش کر دیتی تھیں۔ کچھ لڑکیاں تو شوق سے سب کرتی تھیں اور کچھ مجبور ہو کر، لیکن وہاں موجود لڑکیوں کو دیکھ کر ہر کسی کے دماغ میں صرف ایک ہی سوچ آتی تھی کہ سب اپنی مرضی سے آئی ہیں۔ آخر کب تک اس منحوس مشن پر اپنا آپ خوار کرتے رہیں گے ہم ڈی ایم؟ ہم نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے ہو رہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، روز ہی ناکامی دیکھ دیکھ کر۔ 2 سال ہو گئے ایک ہی جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آ رہا، ایچ ایم نے غصے سے کہا۔ تجھے پتا ہے آج چندا کا برتھ ڈے ہے، ڈی ایم نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ایچ ایم کی باتوں پر دھیان ہی نہ تھا، وہ تو اپنی چندا کو یاد کرنے میں مصروف تھا۔ دوسروں کے سامنے مضبوط نظر آنے والا ڈی ایم، جسے دیکھ کر لوگ جذبات سے عاری انسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک شخصیت کو یاد کر کے دن رات روتا ہے، اس کی یاد میں تڑپتا ہے۔ تم بے فکر رہو، بہت جلد چندا تمہارے ساتھ ہوگی، ایچ ایم نے اسے گلے لگاتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ تجھے پتہ ہے نا، میں نے کبھی اپنی دھڑکن کو محسوس نہیں کیا۔ دل تو ہے میرے پاس لیکن دھڑکن نہیں۔ مجھے میری دھڑکن واپس چاہیے بس۔ میں بھی دوسروں کی طرح جینا چاہتا ہوں۔ کیا میرا کوئی حق نہیں خوشیوں پر؟ مجھے بھی خوشیاں چاہیے، ڈی ایم نے بچوں کی طرح ضدی انداز میں کہا تھا۔ ایچ ایم اور ڈی ایم، جو دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کو دشمن ظاہر کرتے، لیکن حقیقت میں وہ ایک جسم ایک جان تھے۔ دونوں کی دنیا ایک دوسرے پر ہی ختم ہے۔ وہ دونوں خود کو ایک دوسرے کے بغیر بیکار سمجھتے ہیں۔ ایسا رشتہ ہے ڈی ایم اور ایچ ایم کا۔ تم بھول رہے ہو ڈی ایم، ہمارے پاس دل تو ہے لیکن اسے دھڑکنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ اپنے دل میں کسی کے لیے جذبات لانا مطلب خود کو برباد کرنا ہے، ایچ ایم نے نہایت سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا جو کام وہ کرتے ہیں اس میں ہر وقت ان کی جان خطرے میں ہی اٹکی ہوتی ہے۔ اس کام کی وجہ سے ہی ان کی زندگی عام انسانوں جیسی نہ تھی۔ ڈی ایم بالکل خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اوئے صبر رکھو دونوں، گرم گرم کھاؤ گے تو منہ جل جائے گا۔ اے کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں اے شیطانی مسکراہٹ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ان دونوں کے چہرے پر بھی شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ یار کب جانا ہے اب ان حسین پریوں کا نظارہ کرنے؟ اے نے کہکہا لگاتے ہوئے پوچھا۔ آج رات کو چلتے ہیں اپنی رات بہتر بنانے کے لیے، ایچ ایم نے بے شرمی سے کہا۔ ان تینوں کے کہکہے فضا میں گونج رہے تھے اور وہ دوبارہ اپنے شیطانی مشن میں مصروف ہو گئے تھے۔ مراد بیٹا اٹھ جاؤ، کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اصغری بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پیار سے کہا۔ امی سونے دیں، آج تو اتوار ہے، مراد نے بند آنکھوں سے ہی کہا تھا۔ بیٹا 12 بج گئے اور کتنا سونا ہے، جلدی اٹھو اور مسکان کو لے کر آؤ، ابھی تک نہیں آئی وہ، اصغری بیگم نے پریشانی سے کہا۔
مسکان کے ذکر پر مراد ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سبز آنکھیں غصے سے لال انگارہ بن گئیں۔ اصغری بیگم کو اس کی آنکھیں دیکھ کر احساس ہو گیا وہ جلد بازی میں زیادہ ہی بول گئی ہیں۔ آخر امی، کتنی بار بتانا پڑے گا مجھے کہ میرے سامنے اس لڑکی کا نام بھی مت لیا کریں۔ اسے اس گھر میں برداشت کر لیتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ جو اب اس کے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر تھوپ رہی ہیں آپ۔ آخر کب تک اس آوارہ لڑکی کو برداشت کروں گا میں؟ ہوگی اس وقت اپنے اس بے شرم بے حیا منگیتر کے ساتھ، مراد نے نہایت غصے سے کہا۔ مسکان کے ذکر پر اس کی حالت ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ غصے میں خود کے ہی ادا کیے ہوئے الفاظ کا اندازہ اسے نہیں ہوتا تھا۔ بس کرو مراد، کب تک اس سے نفرت کرو گے؟ جو اس نے کیا ہی نہیں اس بات کی اسے کب تک سزا دو گے؟ اور آئندہ اسے آوارہ کہنے سے پہلے سوچ لینا اس کی پرورش تمہاری ماں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اصغری بیگم نے افسوس سے کہا، پرورش آپ کے ہاتھوں ہوئی ہے، خون تو اس کی رگوں میں گندا ہی ہے نا؟ مراد غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اصغری بیگم مراد کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے پوچھ پوچھ کر رو رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ انہوں نے روتے ہوئے دعا کی۔ محمل، گھر چلتے ہیں، امی پریشان ہوں گی، مسکان نے پریشانی سے کہا۔ ارے چلتے ہیں، تھوڑی اور مستی کرنے دو، محمل نے سائیکل چلاتے ہوئے کہا۔ دونوں اس وقت سائیکل چلانے میں مصروف تھیں۔ ویسے آج پہلی بار ہم دونوں خاموش ہیں، بنا لڑائی کے ایک دوسرے کی بات مان رہے ہیں۔ میں حیران ہوں آج، مسکان نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ وہ جب بھی ساتھ ہوں اور ان کے درمیان بحث یا لڑائی نہ ہو یہ ناممکن تھا۔ اس لیے کیونکہ میں بابا کی وجہ سے آج پریشان ہوں یار، محمل نے دکھی ہوتے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، مسکان نے اسے گلے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ وہ دونوں ایسی ہی تھیں، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ موج مستی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ دونوں بہت کم ہی سکون سے ایک ساتھ رہتی تھیں، زیادہ ٹائم تو دونوں کا ایک دوسرے سے لڑنے میں گزر جاتا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا تھیں، ہر دکھ تکلیف ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھیں اور بن کہے سب سمجھ جاتی تھیں۔ جہاں لڑائی ہو وہاں پیار بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی حال تھا مسکان اور محمل کا۔ ارے ہادی بھائی، آپ یہاں؟ محمل نے اپنے سامنے کھڑے ہادی کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، جو مسلسل غصے سے مسکان کو دیکھ رہا تھا اور مسکان اس کے غصے کو اگنور کیے چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے مجھے اگنور مت کیا کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا میری بات؟ ہادی نے مسکان کے بازو کو پکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ مسکان کا اگنور کرنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ہمت کیسی ہوئی تمہاری اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھونے کی؟ مسکان نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے نہایت غصے سے کہا، منگیتر ہوں تمہارا، جب چاہوں چھو سکتا ہوں تمہیں، اور یہ کیا بکواس کی غلیظ ہاتھ؟ ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ ہادی نے نہایت غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ جیسے تمہاری ہمت ہو جاتی ہے روز اپنی راتیں کسی اور کے ساتھ گزارنے کی، اور منگیتر ہوں، بیوی نہیں۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی جرت بھی کی تو سب کو تمہاری سچائی بتا دوں گی۔ بہتر یہی ہے میرے ساتھ تمیز سے رہو۔ مسکان نے تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے چلا گیا۔ آخر تم سب کو بتا کیوں نہیں دیتی مسکان؟ کب تک یہ سب برداشت کرو گی؟ محمل نے دکھی ہوتے کہا۔ میں کوئی پرانی صدی کی لڑکی نہیں جو چپ چاپ سب برداشت کر لوں گی۔ آج کے دور کی ہوں میں، اور مجھ میں ہمت اور حوصلہ ہے کہ میں خود کو ان منحوس لوگوں سے بچا سکوں۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ ان حالات میں منگنی ہوئی تھی، بس امی کی وجہ سے خاموش ہوں، بہت جلد سب بتا دوں گی انہیں۔ میری شادی اس گھٹیا انسان سے ہرگز نہیں ہوگی، بے فکر رہو، مسکان نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اور دونوں گھر کی طرف چلی گئیں۔ دونوں ہی پراعتماد، حوصلہ مند اور مضبوط قدم رکھنے والی لڑکیاں تھیں۔ بہت سی پریشانیوں کا سامنا انہوں نے خود کیا، بنا کسی کو بتائے۔ یہ تو اب وقت کا کھیل ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ایسی رہیں گی، یا اپنی ہی آنکھوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات کو کرچھی کرچھی ہوتے ہوئے دیکھیں گی۔ امی، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ مراد فریش ہوتے اصغری بیگم کو پریشان دیکھ کر قریب آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مراد، اتنی دیر ہو گئی، مسکان نہیں آئی، اصغری نے پریشانی سے بتایا۔ امی کیوں بار بار اس کا نام لے کر میرا دماغ خراب کر دیتی ہیں؟ ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے، وہ بھی منحوس گزرتا ہے۔ صبح سے اس کا ذکر سن سن کر دماغ خراب ہو رہا ہے۔ میں تو شکر کر رہا تھا آج وہ میرے سامنے نہیں ہے، مراد نے غصے سے کہا۔ سبز آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ بیٹا، آخر تم… نہیں امی، اس کی حمایت میں اگر آپ کچھ بولیں تو میں چلا جاؤں گا، بلکہ میں جا ہی رہا ہوں۔ آپ اپنی مسکان کے ساتھ سنڈے انجوائے کریں، آ جاؤں گا رات کو، مراد غصے سے کہتا اصغری بیگم کی بات سنے بنا چلا گیا۔ پتہ نہیں کب اس کے دل و دماغ سے نفرت ختم ہوگی۔ یا اللہ، میرا بیٹا اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سخت دل کم عمری میں ہی ہو گیا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لگانا گوارا نہ سمجھا۔ اصغری بیگم سوچتے ہوئے پوچھ پوچھ کر رو دیں۔ کاش آپ نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج میرا بیٹا اتنا سخت دل نہ ہوتا۔ اصغری نے اپنے شوہر کو یاد کرتے ہوئے سوچا، پتہ نہیں اس پتھر دل میں کب دھڑکن آئے گی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کا دل بدل دے، اس کی دھڑکن واپس کر دے۔ اصغری بیگم نے آج بھی روتے ہوئے دعا کی۔ وہ تھک چکی تھیں اپنے بیٹے کو پتھر دل بنتا دیکھ کر۔ جس کے پاس دل تو تھا، شاید دھڑکن نہیں تھی، ہر جذبات سے عاری انسان تھا۔ آسمان میں جیسے بادل ہو رہے ہیں، ہم دھیرے دھیرے پاگل ہو رہے ہیں۔ مسکان زور و شور سے گاتی ہوئی سائیکل پر سوار، موج مستی میں مگن گھر میں داخل ہوئی۔ اپنے دھیان میں وہ دیکھ نہ سکی اور اس کا ٹکراؤ سامنے آتے مراد سے ہوا۔ مسکان کو دیکھ کر مراد کے ماتھے پر ہزاروں بل پڑے۔ بلو جینز، وائٹ ٹاپ، ٹیل پونی، گلے میں سٹائل دوپٹہ سے سیٹ کیے، جوگر پہنے، بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ہیلو کھڑوس سڑیل انسان، مسکان نے مسکراتے ہوئے مراد کو پکارا۔ بکواس کم کیا کرو اور تمیز سے بات کیا کرو، مراد نے غصے سے کہا۔ تمیز کا دائرہ مجھ میں نہیں ہے، سڑیل انسان، کیونکہ ساری تمیز تو آپ کے اندر چلی گئی ہے، میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، مسکان نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کہاں دفع ہو گئی تھی؟ امی صبح سے پریشان ہیں، اس بے حیا منگیتر کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو امی کو بتا کر دفع ہوا کرو، وہ پیچھے پریشان رہتی ہیں، مراد نے نہایت بیزاریت سے کہا۔ مسکان کا اس کے سامنے ہونا مراد کو غصہ دلا رہا تھا۔ اس بے حیا منگیتر کے پلے بھی آپ لوگوں نے ہی باندھا ہے، اور میں آپ کو بتانا گوارا نہیں سمجھتی کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی۔ آپ جا کر اپنی سڑیل شکل پر غور کریں، سر سڑ کر کالے ہوتے جا رہے ہیں، کسی نے اپنی بیٹی بھی نہیں دینی، مسکان کہا لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ ہے ہی بے شرم اور بے حیا لڑکی، آخر بیٹی کس کی ہے؟ اسی بے شرم ماں کی، جس کی وجہ سے میری ماں محبت سے محروم رہی، مراد غصے سے سوچتا ہوا باہر چلا گیا۔ کیا ہوا شکیلا، بھاگی کیوں آ رہی ہو؟ سرتاج نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے سرتاج، مجھے بچا لیں، آج میری خیر نہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ سرتاج نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ وہ میر صاحب کی کافی بناتے وقت پتہ ہی نہیں چلا، اس میں نمک ڈال دیا، میں جب کپ دے کر واپس آئی تو پھر یاد آیا، لیکن جب میں دوبارہ واپس کمرے میں گئی میر صاحب اٹھ چکے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ شکیلا نے اپنی پریشانی بتائی۔ جب دونوں کو میر کی گرج دار آواز سنائی دی۔
آج تو تمہارا اللہ حافظ ہے، سرتاج نے افسوس سے کہا اور میر کے کمرے میں چلا گیا۔ بابا بابا، شکیلا، سرتاج۔ میر نہایت غصے سے سب کو بلا رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ تیمور صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ بابا کیسے فضول نوکر ہیں آپ کے پاس، ایک کافی بھی نہیں بنانے آتی، انہیں کس کام کے لیے رکھا ہے؟ میر نے غصے سے کہا۔ شکیلا اور سرتاج کانپ رہے تھے۔ جاؤ آپ لوگ، تیمور صاحب نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں وہاں سے بھیجنا بہتر سمجھا۔ بابا آپ کیوں اتنے نرم دل ہیں؟ میر نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا نرم دل ہونا پڑتا ہے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، تیمور صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، میر کی نظر میں غلطی نہیں گناہ ہوتا ہے، گناہ، میر نے غصے سے کہا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں سوچ رہا ہوں تمہاری شادی کر دوں، تیمور صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوچئے گا بھی نہ بابا، لڑکی ذات کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نفرت ہے مجھے اس عورت ذات سے جو اپنے مفاد کے لیے کسی کا خیال نہیں کرتی، میر غصے سے چلایا۔ بیٹا اتنا سنگ دل مت بنو، اس دل کے دروازے کھولو گے تو ہی محسوس کر سکو گے محبت چاہت کتنا خاص جذبہ ہے، تیمور صاحب نے اب سردگی سے کہا۔ نہیں بابا، اس دل کے دروازے نہیں کھول سکتا، میرے پاس دل تو ہے لیکن دھڑکن نہیں، اور مجھے دھڑکن کی چاہ ہے بھی نہیں، مجھے نہیں ضرورت کسی بھی لڑکی کی، میرے پاس آپ ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے، میر نے تیمور صاحب کو گلے لگاتے ہوئے شدت جذبات سے کہا۔ میر کا سفید دودھیا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ لیکن بیٹا ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، تم ایک دفعہ سوچو تو صحیح، تیمور صاحب نے ایک دفعہ پھر سمجھایا۔ ہر عورت دھوکے باز دغا باز ہوتی ہے، فریب ہے عورت جو اپنے مفاد کے لیے اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچتی، میر نے نہایت ضبط سے کہا۔ لیکن تمہاری ماں نہیں ہے وہ میری ماں، سمجھے آپ، کتنی دفعہ کہوں میں، میر نے تیمور صاحب کی بات کاٹتے ہوئے چلا کر کہا۔ میں آفس جا رہا ہوں بابا، اپنا خیال رکھنا، میر تیمور صاحب کو کہتے گھر سے نکل گیا تھا۔ ہائے، میرے بیٹے کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کون سی ایسی لڑکی ہوگی جو اسے برداشت کرے گی، تیمور صاحب نے افسوس سے سوچا۔ تم بہت پیاری ہو محمل، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم کرتی ہو مجھ سے محبت؟ لڑکے نے محمل سے پوچھا جو مسلسل لڑکے کو گھور رہی تھی۔ ہاں میں مسکان کی بچی، یہ کیا تھا بغیرت لڑکی، محمل جو اپنے خواب میں مگن تھی، جب اچانک اوپر پانی گرنے پر بوکھلاتے ہوئے جاگتی مسکان کو سامنے دیکھ کر غصے سے بولی۔ میں نے کیا کیا ہے جاہل عورت، مسکان نے ببل چباتے ہوئے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا کی کچھ لگتی؟ ہائے میرا خواب پورا ہوتے رہ گیا تھا، کچھ دیر بعد آتی میں اپنی محبت کا اظہار ہی کر لیتی، محمل نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ خواب جو روز دیکھتی ہو، ہائے پاگل لڑکی، جس لڑکے کے پیچھے تم پاگل ہو، کبھی دیکھا ہے اسے یا اس نے تمہیں کبھی دیکھا ہے؟ کیا جانتی ہو اس کے بارے میں تم؟ یہی کہ اس نے لڑکی کی عزت بچا دی، سمپل سی بات۔ اور کچھ جانتی ہو اس کے بارے میں؟ عجیب لڑکی ہو، مسکان نے محمل کی معصوم شکل دیکھ کر کہا۔ بکواس بند کرو، اتنا اچھا ہے وہ، ہائے ساری دنیا جانتی ہے اسے، ہاں کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے اسے، محمل نے بگڑے موڈ سے کہا۔ اسے برا لگا تھا مسکان کی باتیں سن کر۔ اف محمل کی بچی تم ایسی کیوں ہو، وہ لڑکا نہیں صحیح، کیسے پاگل ہو رہی ہو، مسکان نے ایک بار پھر سمجھایا۔ تم اچھا آؤ گھر چلیں ہم دونوں، مجھے بتانا بھی ہے کہ خواب میں اس ڈی ایم کے بچے نے کیا کہا ہے تمہیں، مسکان اس سے پہلے ایک دفعہ پھر بولتی جب محمل رونی شکل دیکھ کر بات بدل گئی۔ محمل نے جب سے ڈی ایم کے بارے میں سنا تھا تب سے
اس کے پیچھے پاگل ہوئی تھی، جس کی شکل آج تک کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگر سب کو پتا تھا تو یہ کہ ڈی ایم سب برے لوگوں کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے، لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، قتل غارت کرتا ہے۔ محمل تو ڈی ایم کے بہادری دیکھ کر ہی فین ہو گئی تھی۔ اب تو ہوش ہے نہ خبر ہے، یہ کیسا اثر ہے تم سے ملنے کے بعد دلبر دلبر۔ مراد جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اسے گھر میں شور سنائی دیا۔ گانے کے بول سن کر مراد کو غصہ آ گیا۔ اس کا رخ مسکان کے کمرے کی طرف تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مراد کو نہایت شرمندگی ہوئی، کیونکہ اس کی غلطی تھی۔ بنا نوک کیے وہ کمرے میں انٹر ہو گیا تھا۔ مسکان اور محمل جو بنا دوپٹے کے ڈانس میں مصروف تھیں، مراد ان کا ڈانس دیکھ کر ہی غصے میں آ گیا۔ محمل اور مسکان نے جیسے ہی مراد کی طرف دیکھا تو دونوں نے ایک ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ مراد نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ منہ بند کرو پاگلو، امی جاگ جائے گی۔ مراد کا غصہ دیکھ کر محمل شرمندہ ہو گئی، جبکہ مسکان مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ مراد کو بری لگتی تھی۔ محمل، اتنی رات ہو گئی، تم اس وقت یہاں اس پاگل کے ساتھ یہ تماشا کر رہی ہو؟ اسے تو عقل نہیں، تم تو سمجھدار ہو۔ تم جانتی ہو امی کو شور سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور ماموں کو گھر اکیلا چھوڑ کر آئی ہو تم۔ جانتی ہو ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ مراد نے افسوس سے کہا، بھائی میں سو رہی تھی، یہ منحوس ہی مجھے یہاں لے آئی۔ ہائے، میں تو خواب میں اپنے ڈی ایم کو دیکھ رہی تھی۔ محمل نے شرمندہ ہوتے کہا، اسے تو عقل چھو کے بھی نہیں گزری۔ چلو تم اب گھر جاؤ۔ شاباش۔ مراد نے ڈی ایم کا نام سن کر طنزیہ مسکراہٹ سے محمل کو دیکھ کر کہا۔ وہ بھی جانتا تھا محمل کو وہ پسند ہے۔ محمل تو مسکان کو بنا دیکھے ہی چلی گئی۔ اسے خوشی تھی اب وہ دوبارہ خواب دیکھ سکتی ہے۔ اگر تمہارا نام مسکان رکھ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہر وقت اپنے چہرے پر مسکان ہی سجائے رکھو، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، مراد نے نہایت غصے سے کہا۔ اسے مسکان کی مسکراہٹ بالکل پسند نہ تھی۔ کیوں آپ کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے میرے مسکرانے سے؟ خود تو آج تک نہ مسکرائے، خود دوسروں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر جلتے رہتے ہیں۔ مسکان نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا اور واش روم چلی گئی۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں کب جان چھوڑے گی ہماری، مراد نے غصے سے سوچا۔ بہروز صاحب کیا لیں گے؟ 35 سالہ ریشم جو میک اپ سنگھار کی وجہ سے اس وقت وہ 25 سالہ لڑکی لگ رہی تھی، دودھیا رنگت، ڈارک براؤن آنکھیں، کندھے تک آتے براؤن بال اس کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہے تھے۔ جو بھی ایک بار اس کی طرف دیکھتا بس دیکھتا رہتا۔ ہر شخص کی پسند تھی ریشم، جو اپنا آپ سب کے سامنے پیش کرتی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو مجھے کیا چاہیے، بہروز نے غلیظ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ریشم کچھ بولتی، جب 8 سالہ معصوم سا بچہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اماں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ بچے نے نہایت غصے سے کہا۔ لفظ اماں پر بہروز اور ریشم وہیں اٹک گئے۔ یہ تمہیں اماں کہہ رہا ہے؟ کیا تمہارا بچہ ہے؟ بہروز نے سامنے اس بچے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت ایک وحشت تھی، چہرے پر 8 سال کی ہی عمر میں ایک عجیب سی وحشت اور غصہ تھا۔ بہروز تو اس بچے کو دیکھ کر حیران تھا، اتنی کم عمری میں اتنا غصہ اور وحشت اس کی آنکھوں میں۔ نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں، کوٹھے میں ایسے بہت سے بچے ہیں، وہی ہم سب عورتوں کو اماں کہہ دیتے ہیں۔ ریشم نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، چلو آؤ بیٹا، کھانا دوں میں، اور بہروز آپ انتظار کرنا، میں آتی ہوں۔ ریشم مسکرا کر کہتی ہوئی چلی گئی۔ کھانا چاہیے تھا تجھے بغیرت، کتنی دفعہ کہا ہے مت کہا کرو مجھے ماں، لیکن تجھے سمجھ نہیں آتی۔ ریشم مسلسل اس بچے کو بلیڈ سے مار رہی تھی، اپنا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ اس معصوم بچے کی چیخیں ریشم پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی، وہ مسلسل اسے مار رہی تھی۔ اماں مت ماریں، کھانا ہی تو مانگا تھا، 8 سالہ بچی نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ تو بھی کمینی،
بغیر تو تم دونوں کو کتنی دفعہ کہوں نہیں ہوں میں تمہاری ماں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ میں تو چاہتی ہی نہیں تھی تم دونوں دنیا میں آؤ، میں تو ختم کرنے والی تھی۔ جس کی اولاد ہو اس نے تو ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں کیسے تم لوگوں کا بوجھ سنبھالوں؟ مجھے تو اپنی یہ رنگین زندگی پیاری ہے۔ اگر اب ماں کہا تو دونوں کو جان سے مار دوں گی۔ ریشم مسلسل ان دو معصوم بچوں کو مار رہی تھی۔ کیسی ماں تھی اس کا کلیجہ نہیں پھٹا اور معصوم بچوں کو مارتے ہوئے۔ اسے ذرا رحم نہیں آ رہا تھا اپنے ہی بچوں پر، اپنے ہی بچوں کے ساتھ کتنا غلط کر رہی تھی۔ خود وہ اپنی رنگین رات میں مصروف ہو گئی اور وہ دونوں معصوم بچے ساری رات روتے بلکتے وہیں سو گئے تھے۔ 8 سالہ بچی سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا 8 سالہ بچہ سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ کم عمری میں ہی اس کا دماغ تیزی سے چلتا تھا۔ آنکھیں موندنے سے پہلے وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا جس پر عمل کرنا اسے ضروری لگ رہا تھا۔ بھاگ جلدی بھاگ ڈی ایم، ایچ ایم نے تیز بھاگتے ہوئے کہا۔ کتے کمینے، بھاگ ہی رہا ہوں میں، دیکھ نہیں رہا سارا قصور تمہارا اور اس اے کا ہے۔ مجھے بتا تو دیتے کہ پولیس چھاپا مارنے والی ہے۔ ہائے بس تھوڑی دیر اور رک جاتی پولیس، میں نے اس لڑکی کا کام تمام کر دینا تھا، ڈی ایم نے شدت جذبات سے کہا۔ کیوں کرتے ہو ایسا تم لڑکیوں کے ساتھ؟ کیا ملتا ہے تم کو؟ ایچ ایم نے افسوس سے پوچھا۔ پوچھ بھی کون رہا ہے مجھ سے؟ مجھے سکون ملتا ہے، لڑکی ذات سے نفرت ہے مجھے، اور تجھے بھی تو ہے، ڈی ایم نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ ہاں نفرت ہے مجھے، لیکن تم کچھ زیادہ کرتے ہو۔ وہ دونوں مسلسل بھاگ رہے تھے۔ بھاگ جلدی، پولیس کے ہاتھ نہیں آنا تم۔ ایسا کرو یہاں سے تم جگہ چینج کرو، میں یہاں سے جاتا ہوں۔ گولی کی آواز سن کر جلدی سے ڈی ایم نے ایچ ایم کو جنگل کے اس راستے پر دونوں طرف کی جگہ کو تبدیل کرنے کو کہا۔ چل زندگی رہی تو ملیں گے، ایچ ایم نے جذباتی ہو کر ڈی ایم کو دیکھ کر کہا۔ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ مطلب زندگی رہی تو پھر ملیں گے، ڈی ایم نے ایچ ایم کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ ارے ہمارے آگے یہ پولیس کیا چیز ہے؟ بس ہم اگر مجبور ہیں تو ایک وجہ سے، ورنہ میں کبھی نہ بھاگتا وہاں سے، اچھے سے بتاتا۔ ڈی ایم، کس بلا کا نام ہے جس کا نام سن کر ہی سب کام جاتے ہیں؟ ڈی ایم نے اچھا خاصا بات سنا دی، لیکن اچھا جہاں ملتے ہیں میری جان سے، ضروری مجھے تیری جان کی فکر ہے، ڈی ایم نے ایچ ایم کی بات کاٹتے ہوئے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے جانے من، تم بس آج کی رات میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا تم سے کتنی اے جو اس وقت اپنے اڈے پر بیٹھا فون پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، جب اچانک ایچ ایم اور ڈی ایم دونوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے کتوں، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ ہائے میں معصوم، کیوں کر رہے ہو؟ اے نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے دہائی دی۔ تم بتا سکتے تھے کہ پولیس آ گئی ہے، لیکن تم بھاگ گئے، ڈی ایم نے اپنی نیلی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں بتانے ہی والا تھا، لیکن تم لڑکی کے ساتھ اتنا مصروف تھے تو سوچا تم انجوائے کر لو، اے نے گھبراہٹ سے منہ میں کیا بول دیا۔ ایچ ایم بس افسوس سے دیکھتا رہا کہ اب اے کو ڈی ایم سے اللہ ہی بچا دے، جس نے اب خود اپنی شامت کو دعوت دی تھی۔ رک ابھی میں تمہیں انجوائے کرواتا ہوں، ڈی ایم نے راڈ اٹھا کر اے کے پاس آتے کہا۔ تھوڑی دیر بعد، ہاں آپ بتا کیا بکواس کر رہے تھے، ڈی ایم نے اے کی حالت دیکھ کر کہا، جو اپنے منہ پر اور آنکھوں پر پڑتے نیلے نشانات اور ہونٹ سے نکلتا خون صاف کر رہا تھا۔ ہاں سچ یار، اتنا پیار آ رہا ہے، کیا بتاؤں، ایچ ایم نے اے کی حالت کو انجوائے کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں یہاں رومانس چل رہا ہے نا، جو تو بکواس کر رہا ہے،
اے نے جل کر کہا، اور تو مجھے ایسا مشکوک نگاہوں سے کیوں گھور رہا ہے؟ مانا کہ تم ہم سب کے باس ہو، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے۔ اے نے اپنی طرف مسلسل گھورتے جی ایم کو دیکھ کر کہا، بہت گرمی ہے نا تم میں بغیرت، چل آج رات یہ گرمی تم ہی نکالو گے۔ ابھی اس لڑکی کو فون کر اور رات کے لیے بلا، جو کام رہ گیا وہ تم پورا کرو گے، لیکن تم مطلب تم بس۔ ڈی ایم نے اے کی بات کاٹتے اپنی بات کہی، دیکھو میرے یار، لڑکیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں، مجھ سے یہ گندا کام نہیں ہوتا۔ اے نے دور جاتے ڈی ایم کو دیکھ کر ایچ ایم کے پاس آتے مسکرا کر کہا، اگر یہ گندا کام ہے تو تم کیوں شامل ہوئے اس کام میں؟ ہمارے بتاؤ، مجھے جو کام تجھے جو کام کہا ہے وہ کرو، جانتے ہو نا ڈی ایم کی نظر میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایچ ایم نے غصے سے کہتا چلا گیا۔ اے بیچارہ اب سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ میرے خوابوں میں جو آئے آ کے مجھے چھیڑ جائے، اس سے کہوں کبھی سامنے تو آئے۔ برساتی بارش میں مسکان فل مستی میں مصروف تھی۔ بارش میں اپنی سریلی آواز سے گانا گاتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی۔ اصغری بیگم اور محمل کو مسکان کی آواز بے حد پسند تھی۔ اس کمینی کو کہا بھی تھا آ جائے بارش انجوائے کرے، مجال ہے کبھی جو بات مان لی ہو میری۔ مسکان نے دانت پیستے ہوئے محمل کا سوچا۔ اصغری بیگم کچن میں کھڑی مسکرا رہی تھی، ان کی جان بستی تھی مسکان اور مراد میں ناچوں آج چھم چھم چھم۔ مسکان بازو فولڈ کیے مسلسل ڈانس کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک ہادی گھر داخل ہوا، مسکان کو بارش میں بھیگتا ہوا دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ وہ مسلسل مسکان کو بارش میں انجوائے کرتا دیکھ رہا تھا۔ مسکان کو کوئی خبر نہ تھی، وہ اپنے میں مگن تھی۔ مراد جیسے ہی کمرے سے باہر آیا، مسکان اور ہادی کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ ہادی تو مراد کو وہاں دیکھ کر فوراً بھاگ گیا، لیکن مسکان کو ہوش ہی نہیں تھا، وہ گانے میں مصروف تھی۔ یہ موسم کی بارش، یہ بارش کا پانی، یہ پانی کی بوندیں تجھے ہی تو ڈھونڈیں۔ مسکان کی نظر جیسے ہی مراد پر پڑی، وہ اسے بھی زبردستی گھسیٹ لائی، بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے۔ مراد کا صدمے سے برا حال تھا، اسے مسکان سے ایسی امید نہ تھی۔ چلو سڑیل شکل والے، آج میرے ساتھ انجوائے کرو، کتنا مزہ آ رہا ہے، مسکان نے مراد کو گھماتے ہوئے کہا۔ مراد کو تو چکر آنے لگ گئے، دور رہو مجھ سے بے شرم لڑکی، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ مراد نے اپنے ہاتھ ایسے چھڑوائے جیسے مسکان کو چھوت ہو۔ مسکان تو وہی رک گئی۔ اپنا نظارہ اپنے منگیتر کو کروانے کا اتنا شوق ہے تو نکاح پڑھو اور دفع ہو جاؤ، ہماری عزت خراب کرنے کی کوشش مت کرو۔ مراد یہ کہتا ہی غصے سے چلا گیا۔ مسکان اس کی باتوں کو سن کر مسکرانے لگی۔ ہائے سڑیل شکل والے، مجھ سے جلتے ہیں، مسکان نے اونچی آواز سے کہا تاکہ مراد سن لے۔ پاگل لڑکی، ہر وقت ہنسی مذاق کرتی ہے، مراد غصے سے سوچ سکا۔ بارش کے پانی کے ساتھ ہی آنکھ سے بہتے آنسو مسکان نے چپکے سے صاف کیے۔ اس کے آنسو اصغری بیگم سے چھپے نہ رہ سکے۔ اوہ سوری بہنا، مجھے دیکھ کر بائک چلانی چاہیے تھی۔ بائک سوار لڑکا شرمندہ ہوتا اپنے اوپر گری محمل کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ محمل کسی کام سے سنسان راستے سے جانے میں مگن تھی، جب اچانک ایک بائک نے آ کر ٹکر ماری اور دونوں زمین پر گر گئے۔ گرنے کی وجہ سے محمل کا نقاب اتر چکا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں بھائی، غلطی میری بھی تھی، محمل نے کھڑے ہوتے کہا، لیکن دور سے ایک گاڑی میں بیٹھے شخص نے یہ منظر بڑے غور سے دیکھا، جو کہ اس نے یہ منظر غلط سمجھتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ ارے یہ بیڈ روم نہیں ہے جو یہاں ہی شروع ہو گئے، لڑکے نے پاس آتے محمل اور بائک سوار پر طنز کیا۔ تمیز سے بات کریں مسٹر، بھائی آپ جائیں یہاں سے، محمل نے سامنے والے کو سنا کر پھر بائک والے کو مخاطب کیا۔ اب بھائی ہو گیا، ویری فنی،
लड़के ने हंसते हुए कहा, पता नहीं कौन है जिसे तमीज नाम की कोई चीज नहीं। खैर मैं भी महमल हूँ, अभी बताती हूँ इसे मैं कौन हूँ। महमल ने सोचते हुए सामने खड़े लड़के को देखा। आपसे मतलब, शक्ल गुम गई यहाँ से। महमल ने ये कहते ही साइड से निकलना चाहा, जो कि नामुमकिन हुआ। लड़की जबान संभाल कर बात करो। जानती नहीं हूँ मुझे? मीर तैमूर को जवाब देती हो? पता भी है मैं कौन हूँ? मीर ने गुस्से से महमल का बाजू पकड़ते हुए कहा। छोड़ो मेरा हाथ, जंगली इंसान। तुम कौन हो मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई लड़की लड़का आपस में खड़े हो या बात कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता वो दोनों गलत ही हैं। खैर मैं भी किसे कह रही हूँ, जो खुद दूसरे मर्दों की तरह गलत निगाह से देखते और सोचते हैं, गंदी ज़हनियत के मालिक होते हैं तुम्हारे जैसे मर्द। महमल ने हिकारत से मीर को देखते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसी लड़की की तरफ देखने में। औरत जात से नफरत है मुझे, समझती तुम भी ऐसी ही हो। आज उस लड़के के साथ थी, कल किसी और लड़के के पास होगी। हूँ। मीर ने भी हिकारत और गुस्से से दोहराते हुए कहा, औरत जात से नफरत है। महमल ने मीर की नकल उतारते हुए कहा, फिर इतनी तकरीर मुझे क्यों सुना रहे हो? जाओ न्यूज में दो या इश्तिहार लगाओ, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। महमल ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। ओ लड़की, मुझे भी शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने के, जिसके मुंह लग रही थी वही काफी है। मीर ने बेबाक अंदाज से कहा। औकात में रहो मिस्टर, तुम जैसे मर्द होते हैं जो औरत से नफरत भी करते हैं और इस्तेमाल भी औरत को ही करते हो। तू है तुम जैसे मर्दों पर, तुम क्या औकात दिखाओगे मुझे? महमल को तो आग ही लग गई थी मीर की बात सुनकर, तभी जो मुंह में आया कह दिया। औकात की बात मत करो लड़की, अगर मैं तुम्हारी औकात दिखाने पर आया ना तो शर्मिंदा हो जाओगी। मीर ने अपनी ब्राउन आंखों को महमल के ऊपर गाड़ते हुए कहा, क्या करोगे तुम? हाँ, नॉवेल्स के हीरो की तरह किडनैप करोगे या मेरा कत्ल कर दोगे या फिर मुझे मार दोगे? बड़े आए मुझे मेरी औकात दिखाने वाले। चलो हटो मेरे सामने से, तुम्हारे जैसे मर्द सिर्फ अकेले में बोल सकते हैं। महमल ने खरी खरी सुनाते हुए मीर को पीछे हटाते हुए खुद अपने घर की तरफ चल पड़ी। इसे तो आप अच्छे से बताऊंगा मर्द होता क्या है। मीर ने दूर जाते महमल को गुस्से से घूरते हुए सोचा। पहली दफा हुआ था मीर तैमूर को अपने टक्कर की लड़की मिली थी, जो सामने ही खरी खरी सुनाकर जा चुकी थी। नहीं तो अक्सर लड़कियां मीर की पर्सनैलिटी को देखकर ही दिल हार बैठती थी। हाँ, मुझे एक लड़की की मालूमात नहीं, तुम ऐसा करो, अब मुझे वो लड़की आज रात मेरे फार्म हाउस में मिलनी चाहिए। मीर ने गुस्से से फोन करते बात बदल कर अपनी कही। अब तुम्हें मैं बताऊंगा आज की रात मर्द होता क्या है। मीर ने शैतानी मुस्कुराहट सजाकर सोचा। एक तो ये दिल की धड़कन पता नहीं तेज हो रही है, डॉक्टर को चेक करवाता हूँ, कहीं दिल का मसला ना हो गया हो। मीर ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए सोचा, जो तेजी के साथ धड़क रहा था। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसी तबीयत है अब आपकी? महमल ने घर में दाखिल होते पूछा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अब मैं ठीक। आप क्यों गुस्से में हो? मुख्तार साहब ने महमल को गले लगाते हुए पूछा। कुछ नहीं पापा, कोई जाहिल इंसान मिल गया था, दिमाग खराब कर दिया था, अभी ठीक करके आई हूँ मैं। ऐसे मर्द भी होते हैं पापा के औरत को ही गलत समझ जाते हैं। महमल ने मुख्तार साहब के कंधे पर सर रखते अफसोस से पूछा। नहीं बेटा, कसूर किसी का नहीं होता, जो शख्स जैसे हालात देखेगा वो वही सोचता है। हमें ऐसे इंसान को समझना चाहिए, ना कि लड़ पड़े हम। आप लड़ तो नहीं पड़ी उसके साथ? मुख्तार साहब ने समझाते हुए पूछा। वो जानते थे महमल कोई भी गलत बात पर लड़ पड़ती थी। अरे छोड़ें उसे, अब ये बताएं कि मेडिसिन खत्म तो नहीं हो गई आपकी? महमल ने बात टालते कहा। वो जानती थी अगर बता देती तो उसके पापा परेशान हो जाते। तुम फिक्र मत करो, मुराद को कहा है वो शाम तक ला देगा। मुख्तार साहब ने सहूलत से मना किया। क्यों कहते हैं भाई को
وہ ویسے ہی اتنا کرتے ہیں ہمارے لیے۔ میں خود مارکیٹ جا کر میڈیسن اور کچھ فروٹ لے کر آتی ہوں۔ محمل نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا ابھی آئی ہو؟ میں مراد۔ نہیں پاپا، میں جاتی ہوں نا، آپ بھائی کو فون مت کرنا، میں ابھی گئی اور آئی۔ محمل نے جلدی سے اپنا نقاب کرتے کہا۔ محمل اور مختار صاحب کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہ تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی پوری دنیا تھے۔ چلو جاؤ پھر جلدی آنا، اب مت لڑ پڑنا کسی کے ساتھ بیٹا۔ تمہیں پتہ ہے نا بیٹی کی عزت کتنی پیاری ہوتی ہے، اور میری بیٹی تو ہے ہی اتنی پیاری۔ مختار صاحب نے محمل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، میں کبھی آپ کی عزت خراب نہیں کروں گی، محمل نے بائک سٹارٹ کرتے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں مسکان، میں مارکیٹ ہوں، گھر جا کر بات کرتی ہوں، محمل نے اپنی بائک سٹارٹ کرتے فون پر مسکان کو کہا۔ محمل اپنی چیزیں لے چکی تھی، اسے جلدی تھی گھر جانے کی، تبھی فون کان پر لگائے وہ اپنی بائک سٹارٹ کر رہی تھی۔ اے رک، مسکان بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس سے پہلے محمل کچھ اور کہتی جب اپنی بائک پر کسی گاڑی کی ٹکر لگتے ہوئے محمل گرتے گرتے بچی۔ پاگل انسان، اندھے ہو تم؟ نظر نہیں آتا تمہیں جو اپنی گاڑی میری بائک میں ٹھوک دی؟ تم امیر لوگ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سڑکوں کا مالک سمجھ بیٹھتے ہو، جو تمہیں ہم جیسے غریب بھی نظر نہیں آتے، اور ہمارا نقصان کر کے تم امیر دفع ہو جاتے ہو۔ بلیک برقعے میں لڑکی جس کی صرف گرے آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ غصے سے سامنے والے کو باتیں سنا رہی تھی، لیکن سامنے والا باتیں سن کب رہا تھا؟ وہ تو ان گرے آنکھوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی لڑکی تمیز سے بات کرو، تمہیں معلوم بھی ہے تم کس سے بحث کر رہی ہو؟ ایک گارڈ نے آگے آتے ہوئے کہا۔ کیوں، یہ کہیں کا شہزادہ ہے؟ گرے آنکھوں والی نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ تم تمیز سے بات کرو، تمہارے سامنے ڈی ایم کھڑا ہے، گارڈ نے غصے سے کہا۔ گرے آنکھوں والی لفظ ڈی ایم پر ہی اٹک گئی۔ سامنے والی شخصیت منہ پر ماسک لگائے کھڑا تھا، نہ اس کی صرف آنکھیں دیکھ رہی تھی، ورنہ اس شخصیت اور چہرہ آج تک کوئی نہ دیکھ سکا تھا۔ کیا؟ ہائے ڈی ایم! محمل نے تو یہ سنتے ہی چہکتے اور چیخ کر کہا۔ وہ تو مگن ہو گئی تھی ان نیلی آنکھوں میں۔ محمل نے چلانے پر ڈی ایم ہوش کی دنیا میں آیا۔ پاگل ہو گئی ہو لڑکی، کیسے چلا رہی ہو؟ ایک گارڈ نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ لیکن یہاں سن کون رہا تھا؟ محمل اور ڈی ایم ایک دوسرے کی آنکھوں میں مگن تھے۔ کیا میں ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ یہاں سے چلو۔ محمل نے جیسے ہی ڈی ایم کے ماسک کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہیں ڈی ایم نے محمل کا ہاتھ پیچھے کرتے سب کو یہاں سے چلنے کو کہا۔ ڈی ایم نے اپنی حالت پر قابو پاتے کہا۔ اف، یہ میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز کیوں ہے؟ جیسے باہر آ جائے گا۔ کتنی لڑکیوں کو دیکھا ہے میں نے، لیکن یہ گرے آنکھوں کو دیکھ کر میرے دل کی ایسی حالت۔ ڈی ایم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، نہیں، میں ڈی ایم ہوں، اور ڈی ایم کی زندگی کا مقصد بس اپنی چندہ کو تلاش کرنا ہے، اسی کے لیے میں آج تک زندہ ہوں۔ ڈی ایم نے غصے سے سوچا، ہائے چلا گیا، مسکان کو بتاتی ہوں میں گھر جا کر۔ محمل نے افسوس سے دور جاتی گاڑی کو دیکھ کر کہا۔ مسکان میری ہے، اسے میں بہت جلد آپ سب سے دور لے جاؤں گا، ایک لڑکے نے اصغری بیگم کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، تم نہیں لے جا سکتے، چھوڑو مسکان کا ہاتھ، اصغری بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا یہاں، سب نے جھوٹ بولا تھا میرے ساتھ، مسکان نے لڑکے کا ہاتھ پکڑتے اصغری بیگم کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مسکان، رک جاؤ، مسکان، اصغری بیگم نے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ پھپھو کیا ہوا آپ کو؟ یہ پانی پی لیں۔ محمل جو سیدھی مسکان سے ملنے کے لیے مراد مینشن آئی تھی، لیکن جیسے ہی گھر داخل ہوئی، اصغری بیگم کی چلانے کی آواز سن کر کمرے میں بھاگی۔ اصغری بیگم
نیند میں چلا رہی تھیں۔ تو تم کب آئی بیٹا؟ اصغری بیگم نے اپنا پسینہ صاف کرتے محمل کے پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں ابھی بھائی کو فون کروں؟ آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ محمل نے ایک دفعہ پھر پوچھا۔ ارے بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم مسکان سے ملنے آئی ہو شاید، لیکن وہ گھر نہیں ہے۔ اصغری بیگم نے بات ٹالنی چاہی جس میں کامیاب بھی ہوئی۔ جی اسی سے ملنے آئی تھی، لیکن اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ آپ شام کو آؤں گی، ابھی پاپا گھر اکیلے ہیں۔ محمل نے کھڑے ہوتے کہا۔ اچھا جاؤ تم۔ شکر ہے خواب تھا، میں کبھی یہ حقیقت نہیں ہونے دوں گی۔ اس انسان کی وجہ سے میں نے ہادی کے ساتھ مسکان کا رشتہ جوڑا تھا تاکہ وہ ہمارے پاس رہے۔ مراد بھی نہیں مانا، ورنہ مسکان میرے پاس ہمیشہ رہتی۔ اگر کبھی مسکان کو سچ پتہ چل گیا تو وہ نفرت کرے گی مجھ سے، یا کبھی وہ انسان مسکان کے سامنے آ گیا تو نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اصغری بیگم مسلسل پریشانی میں سوچ رہی تھی۔ ناول دھڑکن بائے رانیہ مہر کا ایپیسوڈ 1 یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کی جائے گی، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔